مقدسہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نذرانہ ایسا ہو کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ کی سند ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو باقی معاملات جو ہیں ان کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اور وہ سند عشق، محبت، اطاعت، پیروی، اتباع، کوئی بھی نام اس کو لغت میں دے دیں، الفاظ میں دے دیں۔ جیسے آپ نیت کو دیکھیے کہ نیت کو کیا فرمایا گیا کہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ اور دل کا ارادہ جب انسان کرتا ہے کسی شے کے لیے تو عمل خود بخود وجود اختیار کر لیتا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں وجود کے اندر جو ہے وہ نیت کے سبب میں آئی۔ وجود کے اندر آپ بات سمجھ رہے ہیں، نیت کے سبب میں آئی۔ نیت بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے۔ اگر نیت کا ہی ادراک ہو جائے تو ایک بندہ مومن مسلمان اپنے کسی صحیح فیصلہ میں، اپنے کسی صحیح مقصد کے اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ اس کو کامیابی ہی عطا کرتے ہیں۔ اور اس کو بڑا خوبصورت میرے اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی چیز کا، کسی شے کا ارادہ کر لو۔ انسان ارادہ کرتا ہے مختلف چیزوں کا اور پھر اس کے اسباب کو اکٹھا کرتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنا اس کا سورس ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ، تم جس چیز کا بھی عزم کر لو، ارادہ کر لو، نیت کر لو، ایم بنا لو، ایمبیشیس ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، اور پھر سارے معاملات، ساری باتیں سیدھی بٹھانا جو ہے، تمہاری سیدھی ڈالنا جو ہے وہ میرا کام ہے، جب کہ تم توکل کرو گے مجھ پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور اگر تم نے توکل بھی اختیار کر لی اور ارادہ بھی پختہ ہوا اور جائز اور حلال ارادہ ہوا تمہارا کسی بھی شے کا، تو اللہ جل شانہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال آ جائے۔ آج جیسے ہم پریشانیوں سے دو چار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اور مصائب ہیں اور فتنوں کا دور ہے، جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آ رہا ہے اور سچ جو ہے اس کو جھوٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں اور سارے معاملات ہیں اور لوگ بکھر گئے ہیں، آپس میں رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، بھائیوں میں دوریاں ہیں، والدین کی نافرمانیاں ہیں، والدین کے دکھ ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، دنیا کے نشیب و فرائض ہیں۔ تو اس سارے کے سارے کالے شہر میں، اس کالے دلدل سے نکلنے کا جو ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ سرکار سے محبت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ بولیے نا، سرکار سے محبت، اب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور پھر اس محبت پر خلوص کی مہر ثابت ہو۔ ایک محبت ہے اقراری محبت، ایک محبت ہے لسانی محبت ہے، لیکن ایک محبت وہ ہے کہ تصدیق بالقلب جس کو کہا گیا،
جو ایمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے بندہ. دنیا کے معاملات میں بہت چیزوں سے زبان سے اقرار کرتا ہے بندہ، لیکن تصدیق قلب نہیں ہوتی اس میں. تو آپ زبان کے اقراری بھی ہوئے اور پھر اس پہ صدق قلب بھی جب لگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتا ہے. سب سے پہلے صدق قلب کا ہر جگہ پر حکم ہے، پیار سے ہے، جلال سے ہے، تمہید سے ہے، اختصار کے ساتھ. قد افلح من زکاہا، وہ لوگ فلاح پا گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر دیا اور تزکیہ نفس کر دیا. پاکی سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے غسل کر دیا اور اچھے کپڑے پہن دیے. زکاہا، اپنی نفس کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا قدورتوں سے، بغض سے، عناد سے، دشمنی سے، دنیا کی چاہت سے. اور قد افلح من تزکا، گزشتہ ایک دو جمعہ پہلے اس پہ تفصیلی بات ہوئی کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا. تو اب یہ ماہ مقدس جو ربیع الاول ہے، یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے. اور اسی ضمن کے اندر میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قرب کو اختیار کرنے کے لیے لپکا لپکا جاتا ہے، دوڑا دوڑا جاتا ہے اور بھاگ بھاگ کر جاتا ہے. اور وہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عاشق ہوتا ہے، عاشق جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، فالو کرتا ہے اپنے معشوق کو، اپنی چاہت کو، اس کے پیچھے جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، مصائب اٹھاتا ہے اور ہیلے اور وسیلے اور کرینے بناتا ہے اس کو دیکھنے کا. اس کی چاہت ہے وہ اس کے قرب حاصل کرنے کو. ہمارے معاشرے کے حساب سے یہ لڑکا اور لڑکی کی محبت میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو مجاز کی طرف ہیں. جو عشق حقیقی ہے، حقیقی جو عشق ہے، جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، آپ اس کی آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیل ہیں تمام کائنات کے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری عشق اور محبت جو ہے وہ اقرار باللسان سے تصدیق بالقلب تک اس وقت تک جا نہیں سکتی کہ جب تک صدق قلب نہ ہو. اور صدق قلب کے اوپر جو گرد اور غبار پڑا ہوا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے. یہ نقطے کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. دنیا کی محبت ہے اور ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن محبت کے اوپر محبت، ایک اور محبت آڑے آ گئی. اور ایک وہ محبت ہے جو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے چھو رہے ہیں، ادراک کر رہے ہیں، اس کے عاشق ہیں ہم. اب اس کو دنیا کی طرف لے کر جائیں کہ اگر دنیا حاصل کرنے کے ہم عاشق ہیں تو ہماری معشوق دنیا ہے. تو سارے کے سارے معاملات وہ خود بخود ہمیں برے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ جن سے ہماری دنیا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ آٹومیٹک فینومینل ایکٹ ہے. یہ جس طرح ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، تو یہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہے کہ اگر آپ کی معشوق دنیا ہے، دنیا کی چاہت ہے، جس کو سرکار نے فرمایا کہ وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا، تم ہرگز، اب دیکھیے یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے، وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا، خبردار کیا گیا، وارن کیا گیا، تمہیں جھنجھوڑا گیا، منع کیا گیا، ڈانٹا گیا، دھپکا گیا
کہ دنیا میں رہو ضرور، لیکن دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہ داخل ہونے دینا ہرگز۔ اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جو بحری جہاز ہے یا جو کشتی ہے وہ پانی کے اوپر رہتی ہے، جو اس کی لیونگ سپیس ہے وہ پانی ہے، وہ پانی کے اوپر رہ رہی ہے، لیکن اگر پانی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ اس کی بربادی کی ذریعہ بن جائے گا۔ آپ بات سمجھ پائے ہیں یہاں تک کہ رہنا اس نے پانی کے اوپر ہے، اور اوپر وہ تب تک رہے گی کہ جب تک وہ اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اور پھر پانی سے جو اس کو مضر اثرات پیش آتے ہیں، اور پانی کی جو لہریں ہیں، جو دنیا کی لہریں ہیں، جو 5 چیزوں سے آزمائی جائیں گی۔ ہماری زندگی کا سفر ایک کشتی کے اوپر اگر آپ انحصار کر لیں، لائک اے بوٹ وی آر سیلنگ آن دا سی، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو بڑی چھل آئے گی، جو بڑی بڑی لہریں آئیں گی، جو طوفان آئیں گے، جو آئس برگز آئیں گے، ان سے بچنے کا کیا طریقہ؟ تو جب تک قرآن کا نالج نہیں ہوگا، جب تک آپ کی اس شپ کے اندر، آپ کے اس یارڈ کے اندر ریڈار نہیں لگا ہوگا سیفٹی میئرز کا، تو تب تک آپ جو ہے وہ اس سے حفاظت کا مکمل ذریعہ نہیں اختیار کر سکتے، مکمل ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور اس آزمائش کو فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بہت بڑا طوفان تمہارے پر آئے گا خوف کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پھر بھوک آئے گی، افلاس آئے گا، قحط آئے گا۔ دنیا دیکھی، دنیا میں سب سے جو ایک غلط کام کرتا ہے انسان، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کو آسان بنانے کے اس کے ترک پہ لگ جاتا ہے، اور دنیا کو آسان بنانے کی یہ گیجٹس ہیں، میرا سیل فون اچھا ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، اور میرا جو ہے وہ بستر اچھا ہو جائے، میرا بزنس جو ہے وہ آٹو جنریٹ ہو جائے، تو یہ سب کچھ ہم آسانی کی طرف، بات سمجھ رہے ہیں آپ، آسانی کی طرف لا رہے ہیں۔ تو دس از اے ہپنوٹائزیشن، آسان ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو مشقت پر مشقت میں پیدا کیا گیا۔ تو جب انسان اس گزرگاہ کو آسان بنانے کے لیے، کمفرٹ زون بنانے کے لیے لگا رہے گا، تو اس کے سارے معاملات اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک ریلیونٹ ایگزامپل آپ کے مسکرانے کے لیے دے دیتا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے الیکٹریسٹی کے بل آ رہے ہیں، آسان آ رہے ہیں کہ مشکل آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے بھی اپریشیٹ کیا کریں، بول لیا کریں، آسان آ رہے ہیں، مشکل آ رہے ہیں؟ مشکل آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ دنیا کی چاہت، آپ ایئر کنڈیشن جو ہے وہ کم پھر استعمال کریں، دنیا کی چاہت کم کر دیں، تو بل جو ہے وہ آپ کے سٹیبلائز ہو جائیں۔ تو یہ جو صدق قلب جو ہے، اس کی صداقت کو روکنے کی صرف ایک ہی چڑیل ہے، ایک ہی جن ہے، ایک ہی دجال ہے، ایک ہی وہ ڈاکو ہے جو راہزن ہے، جو نقاب اوڑے کھڑا ہوا ہے، اور وہ انویزیبل ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ انویزیبلٹی جو ہے اس کے اندر اللہ کی اس کو عطا کی گئی ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یرونہم من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ لیتا ہے کہ جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، آدم علیہ السلام کا جب ان کا جسد اقدس جب بنایا جا رہا تھا، تو وہاں پر
پہلا واچر کون تھا، پہلا کون تھا ایسا مخلوق کون سی تھی کہ جو دیکھ رہی تھی کہ یہ کریشن کیسی ہے انسان؟ تو وہ کیا تھا بولیے؟ وہ شیطان تھا۔ وہ دیکھتا تھا، وہ کھٹکھٹاتا تھا، اور وہ اس کی ساری اسپیشلٹیز کو جان گیا تھا کہ اس کو تو ہوا، مٹی اور آگ سے اور گارے سے جو ہے بنایا گیا ہے۔ اسی بات پہ تو اس نے رد کیا انسان کی فوقیت کو۔ اس نے اس کے شرف کو نہیں دیکھا، اس رحمت کو نہیں دیکھا کہ وہ اگر اللہ جل شانہ کی ذات جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہتی دے دیتی تو وہ افضل ہو جاتا۔ اس کی کریشن میں نہیں تھی کوئی پراسپیرٹی، وہ تو فضل تھا اللہ کا، اللہ کی سلیکشن تھی۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا مہینہ ہے یہ، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے یہ، اور میں ہمیشہ ایک بات پر آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اختلافات سے ہٹ جائیں۔ میں نے میلاد کہا تو مجھے بریلوی نہ سمجھیں، آپ سمجھیں، مجھے بریلوی کا فتویٰ نہ داغیں، اور آمد کہا تو مجھے کوئی اور نہ سمجھیں آپ۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مقدس ہے، اور سرکار کی آمد ہے۔ اب جو لیمیٹیشنز ہیں اس کو یاد کرنے کی، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ساتھ ہیں، اس کو فالو کیا جائے گا۔ اور جو خرافات کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے وہ لیک آف انفارمیشن ہے، وہ نالج کی کمی ہے۔ اور نالج کی کمی کیوں ہے، علم کی کمی کیوں ہے؟ علم کی کمی یوں ہے کہ چاہت جو ہے اس کا ظرف کم ہے، کیونکہ چاہت کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت کا زنگ لگا ہوا۔ وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تم دنیا کی محبت کو اختیار کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب سرکار کی آمد پر میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ وہ سند ہے، وہ تصدیق ہے، وہ مہر ہے جو اللہ جل شانہ سرکار کی آمد پر عطا کر رہے ہیں، اور سرکار کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں اکثر کہ آپ بآواز بلند پڑھا کریں۔ دیکھیں ہم بہت مصائب سے الجھ کر یہاں تک آتے ہیں، تو اور ہر طبقہ، ہر شعبہ ہے زندگی سے آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ بہت زیادہ محترم ہیں۔ irrelevant پھر ایک بات آ گئی ذہن میں، آپ کو آپ کی پراسپیرٹی بتاتا ہوں کہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، متفقن علیہ حدیث ہے کہ لوگوں میں سے ایک لوگ وہ ہیں جو خاص گھر کے لوگ ہیں۔ وہ آپ لوگ ہیں، کون سے ہیں بولیے؟ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ دیکھیں، آج جیسے ہم نے نیت کی، دل کا ارادہ کیا، جمعے کے لیے ہم تیار ہوئے، جمعے کے لیے ہم تیار ہوئے، غسل کیا، اچھا کپڑا زیب تن کیا، بالوں میں کنگھی کی، اور ہم نے حسب توفیق جو ہے وہ خوشبو کا اہتمام کیا، اور پھر مسجد کا ارادہ کیا، اور اپنے کاموں کو ترک کر کے، کیونکہ ہماری شومی قسمت ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی ملک کے اندر ہمیں جمعے کی چھٹی نہیں ہے، تو اس جمعے کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ہماری پرفارمنس ہو تو ہم بہت زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر آج بھی جمعے کی چھٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، اور لیکن بات ہے بس مسکنسیپشن ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو خاص گھر کے لوگ ہیں، وہ آپ لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں بولیے؟ وہ آپ لوگ ہیں۔
اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ذکر والے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ قیام کرتی ہے اور رکتی ہے، اور ان کے نامہ اعمال جو ہے ان کے اندر ان گنت نیکیاں لکھتی ہے، اور آپ لوگ فخر اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ فخر اللہ ہیں۔ اللہ جل شانہ کو آپ کی ذات پر بھی فخر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہا کریں ایسے موقع پر، بالکل ہی سویا ہوا محل لگتا ہے مجھے۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فخر اللہ، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا آدم کی تخلیق کے وقت کہ یہ لوگ دنیا میں جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے اور قتل و غارت اور خون ریزی کریں گے، تو یہ دیکھو یہ وہی انسان ہے کہ جو آج میرے گھر کے اندر جمع ہیں، اور ان کی چاہت ہے، نیت ہے، لپکتے ہیں میرے دین کو سیکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی رفعت ہے، یہ آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے، اور یہ مقام جو ہے یہ صرف ایک تار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کنیکشن ہے کہ جو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے کلیسا جو ہے وہ آج عبادت خانہ نہیں ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی اور جگہ پر جا کر عبادت نہیں کرنی، یہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا اور اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ مساجد جو ہیں وہ بولیے کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہیں۔ تو ہماری جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت خاصم خاص ہے، وہ محبت سچی ہے، وہ محبت سچی ہے، اس محبت کی پراسپیرٹی ہے، لیکن اس محبت کے اوپر بس ایک زنگ لگا ہوا ہے، ایک جالا آیا ہوا ہے، ایک گرد اور غبار ہے، وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ایسی شیطنت ہے، اور دنیا کی محبت ایسا دجال ہے اور دھوکہ اور سحر ہے۔ سحر کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ میجیشن کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور آپ کو حقیقت جو ہے وہ اس کو آشنا کرنے سے آپ کو بچا لیتا ہے، اور آپ کو ہپنوٹائز کر کے فور اے ٹائم آپ کو ہپنوٹائز کر کے وہ جو ہے اپنا جادو دکھاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اس کی چاہت دل کے اندر آ جانا وہ دھوکے کی چاہت ہے۔ وہ کون سی چاہت ہے؟ بولیے، وہ دھوکے کی چاہت ہے۔ اب ساری دنیا حاصل کر لیں تو آپ صدق دل سے کبھی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ کلمہ صدق دل سے نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کی دل کے اندر دنیا کی چاہت، اور اگر آپ فقیر ہوں، آپ ملازم ہوں، آپ چند روپیوں کے ملازم ہو، اور آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، تو آپ سے بڑا سچا اور سچا یہ کلمہ دنیا میں پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا کہ پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بڑی ڈیپتھ کی بات آپ کو کہی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو۔ نہیں تو دنیا جو ہے وہ اپنے سحر کے اندر انسان کو لے جاتی ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں آیت پڑھی کہ قد افلح من تزکا، وہ تزکیہ حاصل کر گیا جس نے، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام جپا اور نماز کی طرف آیا۔ لیکن دیکھیے ادھر بھی اس زنگ کا ذکر کر دیا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ اکبر۔